اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، اے ختم رسل، مکی مدنی، اے ختم رسل، مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز حاضرین اکرام، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ گزشتہ صحبت میں ایک بات کہی تھی، بس اسی کا کنٹینیویشن ہے، یعنی میاں بیوی کے معاملات پر، ازدواجی زندگی، میریڈ لائف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ کے حجروں کے پاس 3 شخص آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا۔ جب ان کو آپ کی عبادت کے متعلق بتایا گیا تو انہوں نے اس کو کم گمان کیا۔ انہوں نے کہا، کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے بظاہر خلاف اولا سب کام معاف فرما دیے۔ ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ ساری عمر روزے رکھوں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا اور ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ 3 لوگ آئے اور تینوں حضور کے بارے میں پوچھے، حضور کی عبادت کے بارے میں پوچھے۔ اب ان کو جب بتایا گیا تو پریشان ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ میں ایک عہد کرنا شروع کر لیا۔ ایک کہا کہ میں اب نماز پڑھتے ہی رہوں گا، دوسرے نے کہا میں روزے رکھتے ہی رہوں گا، تیسرے نے کہا میں اب عورتوں کے پاس جاؤں گا بھی نہیں، شادی بھی کروں گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ آپ نے فرمایا تم لوگوں نے اس طرح کہا تھا؟ بول کر فرماتے ہیں بخدا تم سب لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ بول کے فرماتے لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ یعنی سرکار نے فرمایا خالی نماز پڑھ لے کر رہنے کے لیے نہیں ہے عبادت، یہ تمام چیزوں کو ملی ہوئی چیز کا نام ہے عبادت۔ نماز بھی پڑھو، روزے بھی رکھو اور سو، بات سمجھ میں، افطار بھی کرو، بات سمجھ میں، سب کرو۔ بول کر فرماتے ہیں سو جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے۔ یعنی جو ایک چیز کو پکڑ لے کے بیٹھ گیا وہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں۔ تو میری امت کو چاہیے کہ وہ بھی زندگی کے پورے مرحلوں سے باقاعدہ گزرے۔ بات سمجھ میں؟ ایسا نہ ہو
کہ کچھ ایک پکڑ کے زندگی کو دشوار کر دیں. نہیں، زندگی کو دشوار کرنے کے لیے نہیں ہے. زندگی میں تو خوشیاں پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہ دنیا میں. بات سمجھ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اس دنیا کے پورے طریقے ان کو اپنا کے بتایا. بات سمجھ میں. تو اس طرح نہیں ہے کہ آپ اگر پرہیزگار بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نکاح چھوڑ دینا ایسا وغیرہ نہیں ہے. تو سرکار نے یہ بات سمجھائی اور یہ بتایا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں اللہ سے، میں تم تمام سے سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں. تو یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری مسلم شعب الایمان میں درج ہے. بات سمجھ میں. تو نکاح کی اہمیت سرکار نے بتائی، عورتوں کے ساتھ حلال زندگی بسر کرنے کا طریقہ سرکار نے بتایا اور کہا کہ یہ میری سنت ہے. اسی طرح اور ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 سبب سے نکاح کیا جاتا ہے. کسی عورت سے 4 سبب سے نکاح کیا جاتا ہے. اس کے مال کی وجہ سے. پہلا کیا؟ اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے نکاح. پھر اس کے حسب یعنی خاندان کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کی دینداری کی وجہ سے. تو ان 4 وجہوں سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. تو سرکار نے فرمایا تم اس کو اس کی دینداری کی وجہ سے طلب کرو. یعنی تم مال کے لیے عورت کو چنو مت، اور تم خاندان کے لیے عورت سے نکاح کرنے. سب سے بہتر دیندار عورت. جب دیندار عورت گھر کو آتی ہے گھر سمر جاتا ہے، برکتوں سے مالا مال ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں. یہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم سنن ابو داؤد وغیرہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے. تو اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دینداری کو افضل بتا رہے ہیں. تو آج جو معاشرہ بہت بگڑا ہوا ہے، بہت پریشان ہے، وہ کیوں کدھر وجہ یہی ہے کہ آج ہم لوگ دینداری کو چنتے نہیں ہیں بلکہ مالدار کو چنتے ہیں. مالداری دیکھی جاتی ہے، خاندان دیکھی جاتی ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے. مسئلہ میں بلکہ دینداری کو تو بالکل بھولا دیا جاتا ہے. اب دینداری کا مطلب بھی کیا ہے معلوم؟ آج کے زمانے میں قرآن پڑھتی بچی نماز پڑھتی بچی، وہ واللہ عالم وہ کیا نماز پڑھتی کیا قرآن پڑھتی. ایک وقت وہ زندگی میں ایک وقت وہ شاید قرآن ختم کر کے ہوگی، اب اس کے بعد وہ چھوئی نہیں، قرآن کو سمجھی احکام شریعت کے احکام سے واقف ہے نہیں ہے، کیونکہ کوئی دینداری کی طرف رجوع ہی نہیں ہے نا. بات سمجھ میں تو ہم لوگ آج دنیاوی علوم کی طرف اتنی رغبت رکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ سے دین کا علم چھوٹ گیا. بات سمجھ میں دین ختم ہو گیا ہے. اور آج مساجدوں میں بھی مکتبیں چلاتے ہیں، کیا خالی ناظرہ کراتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں، بس ختم. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. نہ حدیث، نہ زندگی میں یعنی زندگی کیسا گزارنا اس کے احکام، کچھ بھی نہیں. اب وقت بھی نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں تو قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے. یہ جو یہود و نصارہ وغیرہ وغیرہ جو دشمنان اسلام ہیں، یہ ایسا جال پھیلا دیے ہیں جس جال میں ہم
مسلمان پھنس چکے ہیں، پھنس گئے ہیں. یہ دنیا کے طریقے کو اس طرح بدلا چکے ہیں کہ دنیاوی علوم کو اتنی امپورٹنسی دیے گئے ہیں کہ فجر سے لے کر عشاء تک بس ٹیوشن ہی ٹیوشن، ٹیوشن ہی ٹیوشن، اسکول ٹیوشن. مسجد میں فجر کے بعد مکتب چلتا ہے. اب ان کو وقت کہاں ہے؟ ان کو تو فجر کے بعد اسکول جانا ہے. اسکول کے اوقات ایسے چینج کر کے سیٹ کیا گیا ہے، نہ صبح میں کچھ وقت باقی رہے، نہ دوپہر کے بعد کچھ وقت باقی رہے. اس طرح ایک عجیب وقت سیٹنگ کر دیا گیا اسکولز کا. تو اب ہوتا کیا ہے؟ اٹھو بھاگو. پھر ہوتا کیا ہے؟ آنے کے بعد اب نیکسٹ ٹیوشن کو جاؤ. اب ٹیوشن ختم. اب مغرب کے بعد جو مکتب، عصر کے بعد کا مکتب سب ختم ہو گیا. ٹیوشن. اب ایگزام کی پیریڈ آ گئی. اللہ اکبر، اب تو ختم. گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بیکار چیز پڑھنا ہے قرآن. مسلمان کی حالت کیا ہو گئی ہے؟ ایک بیکار. اس لیے حضرت کو ماں بولتی ہے نہیں حضرت نہیں آ سکتے، بچے کو ایگزام شروع ہونے والے ہیں، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، ٹیوشن کو جانا. یہ نہیں، وہ ٹائم بھی نہیں ہے، وہ ٹیوشن. اب حضرت بیچارے ان کا وقت پوچھ کو یہ ٹائم میں آ جاتا ہوں، یہ بیچارے ویسا پوچھے تو بھی وہ بھی وقت نہیں، یہ بھی وقت نہیں. اس طرح قرآن پڑھنے کے لیے، ناظرہ کے لیے ہی آج وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اب بچت علم کام گیا. بات سمجھ میں؟ پہلے ہمارے آگے کے بزرگوں کی زندگیاں دیکھیے. سب سے پہلے دین کے علم کی اہمیت تھی، مذہب کے علم کی اہمیت تھی. ہر مذہب والے کے پاس تھی. بات سمجھ میں؟ ہر مذہب والے کے پاس تھی مذہب کا علم سیکھنا. اور اسلام کے پاس تو وہی علم ہے. اسلام کے نظریے میں علم وہی ہے، کیونکہ یہ ایسا علم ہے اسلام کا جس میں تمہاری پوری دنیا بھی تم کو مل جاتی ہے، آخرت بھی تم کو مل جاتی ہے. یہ ادھورا علم نہیں ہے، یہ مکمل علم ہے. یہ مکمل علم ہے کیونکہ اس دنیا کا بھی خالق وہی خدا ہے، آخرت کا خالق بھی وہی خدا ہے. اس دنیا کو بھی وہ اپنے مرضی سے چلا رہا ہے. بات سمجھ میں؟ اس دنیا آخرت کو بھی وہ ویسے ہی چلائے گا. اب دونوں کا خالق وہی ہے، دونوں عالم کا خالق وہی ہے، دونوں عالم کا مالک وہی ہے. تو اب وہ درس دینا ہے تو کیسے دے گا؟ مکمل درس دے گا، مکمل تعلیم دے گا، مکمل علم دے گا. تو مذہب اسلام کا علم جو ہے مکمل ہے. نہیں سمجھ سکے ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ طب ہمارے پاس ہے. بات سمجھ میں؟ کیلکولیشن یعنی میتھمیٹکس، اکاؤنٹنسی، جو بھی بولیے آپ، ہمارے پاس ہے. ہر علم کو ہم سمیٹے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی علم ہمارا نہیں ہے، ہم تو یہ کہنے والے کہ ہر علم ہمارا ہے. ہر علم ہمارا ہے. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج کے زمانے کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر چکے ہیں. نہیں، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھیے، وہ زمانے میں بہت ترقی ہو چکی ہے، اب تو ہم گرے ہوئے ہیں. بات سمجھ میں؟ اب تو ہمارا ڈاؤن فال ہے. حقیقت میں دیکھنے کے تو ہمارا ڈاؤن فال ہے. یہ کانا میں جو کچھ کام چلتا تھا آج 1000 روپے میں نہیں چل رہا ہے، تو ڈاؤن فال نہیں ہوا کیا؟ ویلیو ہماری گر گئی نہیں کیا؟ بات سمجھ میں آتی؟ ہماری اکنامی گر گئی ہے، بوسٹ نہیں ہوئی ہے، گر گئی ہے. لاکھ اور کروڑ کی باتیں سننا مشکل تھا،
آج اس کے سوا نہیں ہے تو عروج نہیں پائیں گے ہم. ہماری اکنامک ڈی ویلیو ہو گئی ہے. اسی طرح ہمارا علم ڈی ویلیو ہو گیا ہے، گر گیا ہے، نیچے کی طرف چلے گیا ہے. ہم کوئی ترقی پانے والے سمجھو مت. اس زمانے میں بھی اچھے طریقے سے آپریشنز بھی ہوا کرتے تھے. طبیب لوگ کیا نہیں کرتے تھے. آج بھی بہت کم آپریشنز ہوتے. اس زمانے میں جنگوں کا ماحول تھا. ہر ایک کے پاس تلوار تھی. ہر ایک تھوڑی سی باتوں میں تلوار چلا دیتا تھا. کتنے سٹیچنگ ڈالنا پڑتا تھا، کتنے مار کھا کے آتا تھا، باہر جا کے آئے تک کس کو خبر. ایسے ماحول میں طبیب ان کی پوری ٹریٹمنٹ کرتے تھے. بات سمجھ میں؟ کوما میں جا کے آنے والا کوما کو چلے جاتا تھا، پھر باقاعدہ اتنی مدت کے بعد وہ کوما سے باہر آ جاتا تھا. اس طرح بہت ساری ٹریٹمنٹ اس زمانے سے بھی ہو رہی ہیں. اس زمانے میں بہتر ہو رہی تھی. آج تو بربادی کی طرف ہو رہی ہے. ایک آپریشن کرنے کے بعد کتنا کی لاس آف بلڈ ہو جاتا. اس زمانے میں لاس آف بلڈ نہیں ہوتا، ایمیون اب بھی بڑھ جاتا. اس زمانے کے آپریشن میں لاس آف بلڈ نہیں ہوتا اور بلڈ بڑھ جاتا تھا، کیونکہ اتنی چیزیں کھلایا پلایا جاتا تھا اس کو. اور آج جو غذائیں ہم کو مل رہی ہیں، ریچسٹ فوڈ بول کے کھاؤ. اس زمانے کا نان ریچسٹ فوڈ میں جو طاقت تھی وہ بھی اب نہیں ہے. راگی کے ہٹ بنا کے کھاتے تھے. ہٹ معلوم بھی نہیں آج کے زمانے میں. پیزا والے لوگ نا ہٹ کا بات سمجھ، پیزا برگر یہ لوگ آج کے زمانے کے. راگی استعمال کیا جاتا تھا، بارلی استعمال کیا جاتا تھا. یہ سب نارمل غذائیں بنی ہوئی تھی ہمارے اندر. آج وہ دوائیں بن گئی ہیں. آج وہ دوائیں بن گئی ہیں. جو پہلے غذائیں تھی آج وہ دوائیں بن گئی ہیں. تو سمجھیے ہم کہاں سے کہاں گر گئے ہیں. بات سمجھ میں آتی. اسی طرح ہر چیز گر گئی ہے تو علم سیکھنے سکھانے کا طریقہ بھی گر گیا ہے. بات سمجھ میں؟ اور دینداری کو بے وقوفیت سمجھنے لگے، دنیا داری کو ہوشیاری سمجھنے لگے، دیندار کو احمق جاننے لگے. افسوس، تمہاری دینداری اور تمہارا علم، تمہارا عروج، تمہاری بلندی کہاں ہے آج کورونا وائرس کے آگے؟ سب چلے گیا. تمہاری وہ میڈیکل کہاں ہے؟ ایک معمولی سی بیماری بتائی جا رہی ہے، سمٹمز کیا ہیں؟ بخار. کب نہیں آئی بخار؟ ہو سردی، کب نہیں آئی سردی؟ وہ بتائی جا رہی ہے، مگر اسی سے موت ہو رہی ہے. اس کو روکنے کی ترکیب نہیں ہے. پوری دنیا اٹکی ہوئی ہے کورونا کے جال میں، اور خالی آدمی بیمار فقط نہیں ہو رہا ہے، بیمار کے ساتھ اکانومیز گر گئی ہے. آج بزنس تباہ ہو گئے ہیں، اکانومی گر گئی ہے. سیونگز اب باہر نکلنے لگا ہے. کیسی سیونگز کیا کرتے تھے ہم نے دیکھا، ایسا گھانٹ ڈال دیے تو اب بھول جاتے ہو. گویا کہ آدمی کو مرنے کے بعد دفن کر دیتے نا، ویسے سمجھ دیتے. آج پوری وہ گھاٹیاں نکل کے باہر آ رہی ہیں. سمجھ میں؟ پوری اکانومی ڈاؤن ہو رہی ہے. ہر ایک کے اندر خوف. اللہ اکبر. خوف کیوں آیا تھا؟ خوف کب آتا؟ جب علم کم ہو جاتا، جب
پہچان کم ہو جاتی، جب سوچ کم ہو جاتی، کمتر ہو جاتی، عقل گر جاتی، سمجھنے کا مادہ کم ہو جاتا، وہاں خوف زیادہ سے زیادہ طاری ہو جاتا۔ بات سمجھ میں؟ خرافات، یہ جتنے بھی خرافات میں جو گرتے ہیں، جن بھوت وغیرہ وغیرہ کے مسائل میں، اس کو کیا ہے؟ علم کی کمی کی وجہ سے آرام سے جال میں اٹک جائیں گے، سائیکولوجیکل فیلنگز ہی ہو، اب یہ جا کے اٹکے۔ اب یہ مسئلہ کئی کو اب یہاں یعنی ایک بات سمجھانا، یعنی دینداری کو کھو دیے، اس کو سمجھانے کے لیے میں آگے آیا۔ اب بات سمجھ میں؟ دیندار عورت گھر کو آئی، بازو گھر والی حسد والی رہی تو خوش ہو جاتی، کیا بیکار عورت کو ہے۔ اصل تو دینداری ہی، رسول اللہ کے ترکیبوں کو رکھنے والے کو دیندار کہتے ہیں، رسول کا علم رکھنے والے کو دیندار کہتے ہیں۔ بس سمجھ میں؟ اس سے بڑا کوئی علم ہے؟ اس سے بڑی کوئی سمجھ ہے؟ اب رسول کے پاس کون سا علم نہیں تھا؟ کون سا علم نہیں تھا؟ مسائل جو پیدا ہوتے بغیر علم کے ہوتے، شریعت جو بتائی گئی ہے وہ دنیا تمہارے زندگی کا ہر حصہ ہے۔ اب زندگی بولے تو اس میں پورا بزنس آتا، ہر مسائل کا حل شریعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تمہاری ازدواجی زندگی، اس کا ہر مسئلہ ہے کہ نہیں ہے شریعت کے اندر؟ اولاد، اس کا پورا مسئلہ ہے کہ نہیں اندر؟ پھر زندگی میں کیسے گزارنا لوگوں کے ساتھ، وہ بھی ہے، پھر مرنے کے بعد کیسے، وہ بھی ہے، پھر باپ دادا جائیداد چھوڑ کو گئے تو اس میں کتنا حصہ تمہیں لینا، وہ بھی ہے، کیا نہیں ہے؟ پھر کوئی یتیم ہو گیا تو اس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا، پھر اگر وہ یتیم کا کچھ مال رہا تو اس مال کی کیسی حفاظت کرنا، کیا نہیں ہے؟ کیا نہیں ہے؟ آج تو غلام بھی نہیں ہے، نہ لونڈیاں ہیں۔ وہ زمانے میں تو غلام بھی تھے، لونڈیاں بھی تھے، پھر غلام کے ساتھ کا سلوک کے احکام، لونڈی کے ساتھ کے سلوک کے احکام۔ اللہ اکبر، کیا نہیں؟ بات سمجھ میں؟ کون سا علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا؟ ان تمام کے مجموعے کو ہی ہم دین کہتے ہیں، سمجھ میں؟ مجموعے کو دین کہتے ہیں، ہر علم کے مل جا ایک ہو جانے کو دین کہتے ہیں ہم لوگ۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایم اے مت پڑھو، بی اے مت پڑھو بول رہی، نہیں، بی اے بھی پڑھنا، ایم اے بھی پڑھنا، ایم فل بھی کرنا، بی بھی کر سکتے ہیں تو کرو، تو چاہے مرد رہو عورت رہو، طاقت ہے ہمت ہے تو کرو، بات سمجھ نہیں؟ ڈاکٹریت کرو، کس نے روکا؟ شریعت کے دائرے میں رہ کر کرنا بہتر ہے۔ اگر عورتیں ڈاکٹرز بن کر نکلی حدود شرع میں، اب ہماری عورتیں اس کے پاس آرام سے جا سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں، غیر مردوں کے پاس جانے سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے نا؟ کس کو خبر ہے؟ ڈاکٹر کا تو، میڈیکل کا تو ایسا مسئلہ ہے، وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جہاں انسان پیسہ بھی دے کے تابع بھی ہو جاتا ہے، بات سمجھ میں؟ غیر مردوں کے ہاتھوں میں مجبوراً جانا پڑتا ہے، تو مسلمان عورتیں اگر آگے آئیں تو بہت اچھی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں، دین یہ سب دینداری ہے، یہ سب دینداری ہے۔ یہ خیال کرتے ہوئے کوئی ایک عورت میڈیکل سیکھے کہ میں اگر سیکھوں تو کئی مسلمان
عورتوں کے لیے فائدہ ہوگا. اب دین ہو گیا, دینداری ہے. بات سمجھ میں؟ تو دینداری بولتے ہی چہرے چڑھاؤ مت. دینداری میں سب کچھ ہے. اور دینداری کس کے پاس ہوتی ہے؟ جس کی نسب اصل میں افضل ہوتی ہے. اسلام میں تو نسل کا کچھ بھی نہیں ہے, مگر پھر بھی ہے. نہیں ہے بولے تو نہیں ہے, نہیں. علم آ گیا بس. تو دینداری بہت افضل ہے. یہی سرکار نے بتایا کہ تمہاری آئندہ کی زندگی اگر خوشحال رہنا ہے, اچھی رہنا ہے, تو دیندار عورت سے نکاح کرو. مالدار سے بہتر دیندار, خوبصورتی سے بہتر دیندار, خاندان کے سے بہتر دیندار. دیندار کو حاصل کرو, کیونکہ جو دیندار عورت ہوگی اس کے پاس خوف خدا اور خوف محمد رسول اللہ ہوگا. بات سمجھ میں؟ اب اس کی زندگی بہت اچھی ہوگی. جب وہ زندگی اس کے ساتھ گزاریں گے, ہاں بہت اچھی. بات سمجھ میں؟ باغ میں جا کر بیٹھ گئے, پریشانی دور ہوتی ہے نا. باغ میں جو ماحول جو سہانا رہتا ہے, اب وہاں جا کے پریشان حال حضرت وہاں گئے, جا کے بیٹھے, تھوڑی دیر میں کیا ہوا, آپ پریشانی غائب. کیسی غائب؟ ماحول کی وجہ سے. اسی طرح دیندار عورت کو اگر ہم اپنے گھر لائیں تو ہمارا گھر گلزار ہو جائے گا, دیندار ہو جائے گا. بات سمجھ میں؟ یہی ہماری غلطیاں تھیں. تو جب اگر ہم دیندار عورتیں کو چننے لگے تو خود بخود کیا ہوگا, ہر گھر والا اپنی بیٹیوں کو دین سکھانے لگے گا. اور دین کیا ہے بھائی؟ میں ابھی بتایا نا, پوری دنیا کا علم ہے. اس کے ساتھ شریعت کا علم یہ افضل ہے. بات سمجھ میں؟ احکام جان کر زندگی گزارنا بہت افضل ہے. یہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا. آج وہی چھوڑنے کی وجہ سے ہی بربادی. بات سمجھ میں؟ دینداری چھوڑ دینے کی وجہ سے ہوا کیا؟ بربادی. سمجھ میں ہی بات. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دنیا کی یہ چیزیں میرے نزدیک محبوب کی گئی ہیں. دنیا کی یہ چیزیں میرے نزدیک محبوب کی گئی ہیں. عورتیں, خوشبو اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنائی گئی ہے. بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حضور کے لیے محبوب بنا دی گئی ہے. سب سے پہلے کون ہے اس میں؟ عورتیں. تو عورتوں کے نگہبان کون ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ آپ محبوب ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں؟ کون کس کو تکلیف دے رہا ہے, اسی لیے فرمایا کہ میرے لیے محبوب ہیں. کون؟ عورتیں. اور فرمایا کہ میرے لیے محبوب ہے کیا؟ خوشبو. اور تیسری چیز کیا ہے؟ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈی بنائی گئی. تو ہم کو بھی چاہیے کہ نماز کی پابندی کریں. یہ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم امت رسول ہیں تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہو جائے. بات سمجھ میں؟ اور دوسری چیز, عورتیں حضور کی محبوب ہیں, یعنی نکاح کی طرف اشارہ ہے. بات سمجھ میں؟
نکاح کی طرف اشارہ ہے. نکاح کرو اور عورتوں کی دیکھ بھال کرو. سنن نسائی مسند احمد میں یہ حدیث ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے جوانوں، زنا نہ کرو. جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. یعنی بہتر یہ ہے کہ تم نکاح کرو. تو نکاح وسیلہ بنتا ہے تمہیں آخرت کے، تمہاری آخرت کی کامیابی کا. بات سمجھ میں؟ نکاح خواہشات نفسانی کے لیے نہیں ہے. نکاح تو آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے. نکاح عورتوں کے اوپر ظلم ڈھانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ عورتیں تمہیں کہاں پہنچاتی ہیں؟ جنت کو پہنچاتی ہیں. وہ جنت کے جانے کا راستہ بنتی ہیں. بات سمجھ میں؟ آپ یہ مت سمجھ جاؤ کہ میں نکاح کر کے میرا احسان ماننا ہے. نہیں، بلکہ تم کو احسان ماننا ہے حقیقت میں کہ وہ تمہاری جنت کا راستہ بن کے آتی ہے. تم کو کئی گناہوں سے بچاتی ہے جب ایک عورت تمہارے نکاح میں آتی ہے اور وہ بیوی بنتی ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ بتا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حکم فرما رہے ہیں کہ زنا نہ کرو. جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لیے جنت ہے. المعجم الکبیر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو 3 چیزوں کے سوا اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. یہ حدیث میں آگے بھی کے ایپیسوڈز میں بھی کہا ہوں، پھر یہاں بھی جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ صدقہ جاریہ یا وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے. صحیح مسلم جامع ترمذی کی. بات سمجھ میں آتی؟ تو کیا ہے نکاح سے؟ کیا ہے؟ اولاد. جب نیک اولاد پیدا ہوتی کب؟ جب تم نکاح کرو. نکاح کے بعد تم سے اولاد پیدا ہو تو وہ نیک ہوگی. بغیر نکاح کے اولاد پیدا ہو وہ اولاد برباد. بات سمجھ میں؟ تو نکاح کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ اولاد پاک. جب وہ اولاد پاک ہوگی، وہ اولاد جب تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا. تو نکاح کے ذریعے، نکاح کا اصل مقصد یہ ہے کہ نسل انسانی کو جاری رکھنا. لوگ نکاح کرتے ہیں اور نسل کو جاری روک دیتے ہیں، نسل کو روک دیتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں. یہ کیا اولاد پیدا ہو گئی تو ان کی خدمت میں لگ جانا، ہماری خواہشات میں خلل آئیں گے. اے بے وقوف، تیری خواہشات کی اصل تو اولاد ہوتی ہے. بات سمجھ میں؟ اولاد ہونا سب سے بڑی نعمت ہے. تو نکاح کا مقصد ہی کیا رکھنا؟ کہ نسل انسانی کو جاری رکھنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں شہوت رکھی ہے. بات سمجھ میں؟
کہ مذکر کون ہے؟ بیج ہے، مؤنث کھیتی ہے، یعنی عورت کھیتی ہے، مرد بیج۔ بات سمجھ میں؟ کاشت کرنے کے لیے بیج کیوں بوئی جاتی ہے؟ کاشت کرنے کے لیے، وہ کاشت پھل بن کر کون نکلتا ہے؟ اولاد۔ اس سے نسل انسانی جاتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے وہ انسان کو نسل انسانی کو جاری رکھنے کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے وہ سرکار کی امت کو بڑھانے کی نیت سے نکاح کرتا ہے۔ بات سمجھ میں ہے؟ اور نکاح میں ہوتا کیا؟ اس کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ چاہتا تو نسل انسانی جاری رکھتا۔ بات سمجھ میں آتی؟ کئی طریقے، مگر اللہ تعالیٰ نے بہتر یہ جانا تاکہ تم کو ثواب در ثواب ملتے رہے۔ بات سمجھ میں؟ اور نکاح کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ آدمی اپنے اہل و عیال کی دیکھ بھالی کی وجہ سے ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو خوشیاں عطا کرنے کے لیے ان کی دیکھ بھال میں لگ جاتا ہے، تو فضول بکواس، فضول کام، فضول وقت، یعنی وقت کو برباد کرنے سے بچ جاتا ہے۔ بات سمجھ میں؟ اس دھن میں لگ جاتا ہے، اس کام میں لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے گھر کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے۔ جب نکاح ہوتا ہے تبھی، اور نکاح کے بعد معاشرے میں بھی اس کی عزت ہونے لگتی ہے، معاشرہ اسے الگ نہیں کرتا۔ جب تک وہ نکاح کے بغیر رہتا ہے معاشرہ اسے الگ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مکمل نہیں ہے۔ معاشرے میں عزت کب ملتی ہے؟ جب نکاح ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ نکاح ہو گیا، اب بیوی تمہیں مل گئی، معاشرہ بھی تمہاری عزت کرنے لگتا ہے۔ اولاد ہو گئے، عزت اور بڑھ جاتی ہے، اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا النکاح من سنتی، چونکہ تم کو عزت دینا ہے سرکار کی خوشی کیا ہے؟ میری امت کو عزت ملے۔ سرکار کی خوشی کیا ہے؟ میری امت کو عزت ملے، دنیا میں بھی معزز رہے میری امت۔ بات سمجھ میں؟ میری امت دنیا میں بھی معزز رہے، تو یہ چاہت رسول اللہ کی۔ اسی لیے نکاح کو من سنتی، میرا طریقہ بتایا۔ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں، یہ فرما کر نکاح کی طرف رجوع کی کیوں کرا رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں، راحتی میں ڈالنے کے لیے۔ بہت ساری راحتوں کا دروازہ کھلتا ہے اور آپ معزز بنتے ہیں معاشرے میں۔ اور اولاد ہوتی ہے تو اولاد اکیلے نہیں چھوڑتی تمہیں، کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ تم کو چھوئے۔ بات سمجھ میں آتی؟ تو اس طرح اللہ تعالی نے نکاح ہمارے لیے ایک بہترین نعمت بنا کے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا طریقہ اس کو کہا، اور نکاح کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ انسان کی شہوت ٹوٹ جاتی ہے اور شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کا شر نہیں چلتا، محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ
اب بیوی بچوں کو پالنے میں لگ جاتا ہے، ان کی پرورش میں لگ جاتا ہے. اب شیطان کیا کہ اس کو ستائے گا، بیکار رہا تو سب بیکاریاں جمع ہو جائیں گے. آدمی کام دام میں لگا رہا، کون آتا آگے بیٹھ کے دیکھتا دوست، آپ کام میں لگے رہے، ایک دن آتا تیسرے دن آدمی غائب. کیا بھائی کہاں پہ اپنے کام میں رہتے ہیں، ہمیں کہیں کو ڈسٹرب کرنا، ختم. سمجھ میں بیکار پڑے رہیں گے، گرفتاری آئیں گی، شیطان آئیں گا کو وہاں ہنگامہ مچائیں گا. بیکار ہونے سے بچا رہے ہیں کون؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہہ کر کہ النکاح من سنتی. شہوت ٹوٹتی ہے، شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، بدکاریوں سے بچ جاتا ہے، نیکی کی طرف چلے جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جو اولاد عطا کرتی ہے، وہ نیک اولاد جب عطا کر دیتی ہے، وہ بھی سب سے بڑی نعمت ہے. وہ آخرت کا سرمایہ بن جاتی ہے، تمہارے گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہے. بات سمجھ میں آتی؟ تو اس لیے نکاح افضل ہے، زندگی میں نکاح افضل ہے. جب بالغ ہو جائیں گے، نکاح کا جب وقت آ جائے گا تو نکاح کرنا افضل ہے، اور نکاح بہت بہتر ہے. یہ مت سمجھو کہ نکاح اکثر لوگ مذاقاً کہتے کہتے حقیقتاً بھی کہہ دیتے ہیں. آج سے ختم ہو گیا، نکاح کر رہا ہے، خوشیاں منا رہا ہے، یہ بول دیں گے آج سے ہو گیا، تیری زندگی ختم ہو گئی. اب سے اسٹارٹ ہو رہی ہے، سو ختم نہیں ہوئی، اسٹارٹ ہو رہی ہے. سو بےہودہ لوگوں کے صحبت جو تھی وہ کٹ رہی ہے، سو وہ ختم ہو رہی ہے. سو اچھی صحبت پیدا ہو رہی ہے. سو سرکار فرما رہے ہیں نکاح النکاح من سنتی، انہیں بول رہا ہے آج سے ختم، بربادی کی طرف جاری قدم رکھ دیا. اللہ اکبر. یہ ہے آج کا علم، یہ ہے آج کے معلومات. بات سمجھ میں نہیں؟ آبادی کے طرف قدم رکھا، لمحہ لمحہ. اب اس کا جب سنت بن جاتا ہے تو لمحہ لمحہ عبادت بن گئی. بات سمجھ میں؟ لمحہ لمحہ عبادت بن گئی، لمحہ لمحہ جب سنت بن گیا، لمحہ لمحہ عبادت بن جاتی ہے. اب پوری زندگی یہ مشکل اٹھا رہا ہے، اب رزق کے لیے تکلیفیں اٹھا رہا ہے، مگر خود کے لیے نہیں. اب بیوی اور بچوں کے لیے جب ہو جاتا ہے، نیت بدل گئی. اب بیوی کے لیے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے بچوں کے لیے، یعنی اللہ کے بندوں کے لیے. اب خدمت ہوئی نہیں اللہ تعالیٰ کی، عبادت. بات سمجھ میں؟ عبادت اللہ کے بندے کو خوش کر دینا عبادت ہے. ایک پرندے کو آپ خوش کر دو، ہم نے سنا ہے کہ وہ نجات کا سرمایہ بن گیا. کتا پانی کے لیے، ایک واقعہ بھی ہے، مجھے ابھی فی الوقت تو یاد نہیں ہے، پانی کے بغیر مر رہا تھا تو اسے کچھ پانی پلا دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو پسند کر لیا. یہ تو انسان ہے نا بابا. جانور پر تم رحم کر دو تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر تمہیں نواز دیتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان ہے. انسان پر رحم کریں گے تو کیا نہیں ہوگا. بات سمجھ میں؟ تو نکاح کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟
آئندہ کی پوری زندگی سنت ہو جاتی ہے. النکاح من سنتی. بات سمجھ میں؟ لفظی ترجمے کے اعتبار سے کیا ہے؟ میرا طریقہ. النکاح من سنتی، نکاح کیا ہے؟ میرا طریقہ. یعنی اب زندگی جو بھی گزارو گے وہ میرے طریقے پر گزارو گے. النکاح من سنتی. یہ نکاح کا ہم یہ سمجھ جاتے ہیں نکاح جو ایجاب قبول کراتے ہیں نا وہ فقط تچ نہیں. نکاح وہاں سے سٹارٹنگ تمہارے موت تک، یعنی یہ بھی میاں بیوی کے جدا ہو جانے تک. بات سمجھ میں؟ یہ جاری رہتا ہے، کنٹینیویشن. وہ اسٹارٹنگ لمحہ ہو، اوپننگ سیریمنی ربن کاٹتے سو، اس کے بعد نہ پورا پروفٹ اینڈ لاس. کب؟ ربن کاٹتے وقت. ربن کاٹتے سو وقت میں تو چاکلیٹ کھا لے کے نکلنا ہے. سو وہ بریانی کھاتے. سمجھ میں؟ بریانی کھلانے والے بریانی کھلاتے، کھجور کھلانے والے کھجور کھلاتے. کیا کی کرتے نہیں. مولا بولے نعمت دیا تو اسے جیسا صرف کرنا تجھے نہیں آیا تو میں کورونا لا کے اس کو برابر کر دیتا ہوں تیرے طریقے سے بنا. 50 آدمیوں سے اوپر بلاتے کو تو ختم، میٹر کلوز. اللہ رحم کرے. بات سمجھ میں؟ تو یہ اوپننگ سیریمنی کو بزنس جان لیں گے کیا؟ اب وہ دن کا بزنس تو آپ کے دماغ میں لائیں گے بھی نہیں، کیونکہ اب جو بھی آئے گا وہ بیپار کر کے جائے گا. اب اس کا تو تمہارے دماغ میں اس دن کا سیل کا تو تمہارے اس کے بعد بزنس کی حقیقت اس کے بعد دیکھی جائے گی. وہ شو روم کی حقیقت اس کے بعد دیکھی جائے گی. وہ ڈے کا کیلکولیشن کرنا تو دیوان پر ہے، کیونکہ وہ تو گیسٹ کو بلایا جا رہا تھا، لوگ آتے تھے. سمجھ میں؟ اس کے بعد تو ایک کنٹینیویشن ہے نا، ایک چین ہے نا. اسی طرح نکاح بھی ایک چین ہے. النکاح من سنتی کا مطلب کیا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے. یعنی میرے زندگی کرنے کے طریقے کو اپنانے کا نام نکاح. سبحان اللہ. میرے جیسا زندگی کرنے کا نام نکاح. اللہ اکبر. میں اب جس طرح نکاح کے بعد زندگی گزارا ہوں ویسی زندگی اب تم کو گزارنا ہے. یہ نکاح. النکاح من سنتی، میرا طریقہ ہے. فمن راغب عن سنتی، کو اگر کوئی میرے طریقے کو نہ اپنایا، منہ موڑا، میرے طریقے سے منہ موڑا، میرے طریقے کو بیکار جانا، فلیس منی، وہ تو میرے سے نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ یہ ہے حدیث. اصطلاح میں سنت عبادت کا ایک رتبہ رکھتا ہے. اصطلاح شرع میں سنت یعنی فرض، واجب، سنت. سنت ایک رتبہ رکھتا ہے کیا؟ عبادت کا. تو اب عبادت بھی ہو گئی. کیوں؟ رسول اللہ کا طریقہ ہی تو عبادت ہے. عبادت کی حقیقت ہی رسول اللہ کا طریقہ ہے. نماز رسول اللہ کا طریقہ ہے، روزہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، رسول ہر چیز جو کچھ بھی عبادت رسول اللہ کا طریقہ ہے نا. تو یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے گزارنے کا نام اصل میں نکاح ہے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں؟ اور وہ عبادت ہے. تو وقت ختم ہو گیا ہے.
تو میں اپنے آج کی بات میں یہیں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا اور اسی بات کو کنٹینیو کروں گا اور احادیثیں پیش کروں گا. اور انشاءاللہ مرد کو اپنے بیوی کے یعنی بیوی پر کے کیا کیا حقوق ہیں اور بیوی کے لیے مرد کے کیا کیا حقوق ہیں، مرد کے لیے بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تمام احادیثوں کے ذریعے سے انشاءاللہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالی ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خوشیاں ہی خوشیاں عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.